السلام علیکم. سنہری باتیں. آج میں آپ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ اور شیئر کرنے لگی ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جنہوں نے اللہ کی تمام مخلوقات پر حکومت کی. آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے بھی نوازا اور ساتھ ہی وسیع ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی. علماء نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت 750 سال لکھی ہے، یعنی آپ نے 750 سال حکومت کی ہوئی ہے. اللہ کی طرف سے آپ کو بہت سارے معجزے بھی عطا کیے گئے تھے. مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، آپ ہوا پر بھی قابو رکھتے تھے. جن اور شیاطین آپ کے خادم اور غلام تھے. مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں انہی جنات نے دور دور سے پتھر اور موتی لا کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی. اس کے علاوہ آپ جنات سے اور بھی بہت سے کام لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا. سورہ صاد میں یہ فرمایا گیا ہے. سورہ صاد کی اس آیت میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آنے والی ایک آزمائش کا ذکر کیا ہے. علماء نے اس آیت کی مختلف تفسیر اور وضاحت کی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے تخت پر شیاطین کو مسلط کر دیا اور ان سے حکومت چھین لی. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی جزیرے میں واقع ایک شہر سیدون پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچتی تھی. اس جنگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر فتح یاب ہوا اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا. مال و غنیمت کے طور پر اس بادشاہ کی بیٹی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، جو مسلمان ہو گئی. لہٰذا آپ نے اس سے نکاح کر لیا. نکاح کے کئی عرصے بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور وہ اپنے باپ کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا. لہٰذا وہ اس بت کو دیکھ کر اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھی. کچھ ہی دن گزرے تھے، اس کی کنیزوں اور قبیلے کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو 40 دن تک جاری رہا. آخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف برہیہ کو اس کا علم ہو گیا. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر دے دی. حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا. آپ نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی طلب کی. لیکن اللہ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا. دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی طاقت سے آپ جنات اور انسان پر حکومت کیا کرتے تھے، اور انگوٹھی چاندی کی تھی. اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا جس میں یاقوت کا پتھر جڑا ہوا تھا. اس انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ ہوا تھا اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لکھا ہوا تھا. یہ انگوٹھی آپ کی نبوت اور حکومت کی علامت تھی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا. اس انگوٹھی کے ذریعے آپ بہت اچھے سے حکومت چلایا کرتے تھے. اس انگوٹھی کو آپ کبھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے. آپ یہ انگوٹھی صرف اپنی بہت بھروسے مند کنیز امینہ کے سپرد کیا کرتے تھے. ایک دن آپ نے اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کیا. کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سحر تھا آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آیا اور وہ انگوٹھی لے لی. انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا ہی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت اور قوت اور اقتدار اس شیطان کے قبضے میں آ گئی.
حضرت سلیمان علیہ السلام کو اب کوئی نہ پہچانتا تھا۔ جب آپ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے تھے اور آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ ایک ماہی گیر کے ہاں نوکری کرنے لگے۔ آپ روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے، جس کے بدلے میں وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ 40 دن تک رہا، اتنی ہی مدت تک جتنی مدت تک آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخرکار اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ اب وہ شیطان سحر جو آپ کی شکل میں حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کے اعداد و اطوار سے یہ بھانپ لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں، لہٰذا محل میں موجود علماء نے تجویز کی کہ اس کے سامنے توریت پڑھا جائے گا، اگر وہ شیطان ہے تو اسے سن نہ پائے گا۔ لہٰذا ایک روز جب وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور توریت کی تلاوت کرنے لگے۔ پھر وہ شیطان کلام الہی سن کر رہ نہ سکا اور وہاں سے بھاگ گیا اور جاتے جاتے اس انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ انگوٹھی کبھی نہ مل سکے، لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلیاں پکڑنے ساحل پر گئے تو وہی مچھلی جال میں جس نے وہ انگوٹھی کھائی تھی، اور ماہر گیر نے بھی وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کو روزانہ کی طرح دی، جس طرح وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو روز کی 2 مچھلیاں دیا کرتا تھا۔ جب آپ نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہ انگوٹھی نکلی۔ پھر کیا تھا، اس انگوٹھی کو پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت کرنے لگے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور پھر سے حکومت سنبھال لی۔ اس موقع پر آپ نے وہ مشہور دعا کی تھی جسے قرآن میں سورہ صاد میں ذکر کیا گیا ہے کہ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما، مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ یہ انگوٹھی بعد میں آنے والے نبیوں کو منتقل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضرت علی کو ملی۔ اس طرح اولاد علی کو منتقل ہوتی رہی اور یہ انگوٹھی اب امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے جو ان کے ظہور کے بعد ظاہر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ ایسی معلومات آپ جیسے مجھ جیسے اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔